بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کے باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام صفحہ نمبر 49 پر جنرل ایوب خان کے دور کے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا مطالعہ کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسے کہ ہم جانتے ہیں پاکستان جب ماضی وجود میں آیا تو پاکستان کی معاشی حالت بہت خراب تھی، جس کی ایک اہم وجہ اثاثوں کی غیر منصفانہ تقسیم تھی۔ بہرحال پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے لیاقت علی خان نے 1955 میں 5 سالہ منصوبے کی بنیاد رکھی اور یہ منصوبہ 1955 سے 1960 تک کا تھا، جو کہ سوویت یونین کے منصوبے کی کاپی تھا۔ سوویت یونین کا یہ منصوبہ بہت کامیاب رہا، لیکن پاکستان کے پاس اتنے اثاثے اور ذرائع نہیں تھے کہ وہ اس منصوبے پر پورا اتر سکتا، اس لیے یہ پہلا منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ پھر جنرل ایوب خان کے دور میں دوسرا اور تیسرا 5 سالہ منصوبہ بنایا گیا، جو کہ 1960 سے 1965 تک اور تیسرا 5 سالہ منصوبہ 1965 سے 1970 تک کا تھا۔ دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ کامیاب رہا اور جو بھی ٹارگٹ اس منصوبے کے تحت بنائے گئے اس پر پورا اترا گیا۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں۔ جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں دوسرا اور تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ متعارف کریں گے۔ دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ، جو کہ 1960 سے 1965 تک کا تھا، دوسرے 5 سالہ منصوبے کے مقاصد اور ہدف یعنی منزل کو پورا کرنے کے لیے 23 ارب روپے کا تخمینہ یعنی اندازہ لگایا گیا۔ اس 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے بڑے مقاصد اور ان کے اہداف میں قومی آمدنی، فی کس آمدنی میں اضافہ، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا، زرعی پیداوار اور بڑی اور اوسط درجے کی صنعتوں کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنا، گھریلو اور چھوٹی صنعتوں کی پیداوار کو بڑھانا اور برآمدات میں اضافہ کرنا شامل تھا۔ یہ سب دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے مقاصد تھے جو کہ انہوں نے پورے کرنے تھے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ کی ہیڈنگ بن سکتی ہے دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کی کامیابی۔ دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ خاصی کامیابی سے ہمکنار ہوا، بلکہ کئی شعبوں میں تو ترقی مقررہ ہدف سے بھی بڑھ گئی، یعنی کہ مقررہ ٹارگٹ سے بھی بڑھ گئی۔ پاکستان کی معاشی منصوبہ بندی میں دوسرے 5 سالہ منصوبے کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ اس منصوبے کی کامیابی سے مزید حوصلہ افزائی ہوئی، جو مستقبل کی منصوبہ بندی میں ممدو معاون یعنی مددگار ثابت ہوئی۔ تیسرا 5 سالہ منصوبہ۔ دوسرے 5 سالہ منصوبے کی کامیابی کے بعد تیسرا 5 سالہ منصوبہ تیار کیا گیا اور یہ بھی جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں ہی تیار کیا گیا تھا۔ اس کے اہم اہداف یعنی مقاصد یہ تھے: قومی آمدنی میں اضافہ کرنا، تمام افرادی قوت کو 1985 تک روزگار فراہم کرنا، غیر ملکی امداد پر انحصار ختم کرنا، نیز ملک کے مختلف حصوں میں فی کس آمدنی کے تفاوت کو ختم کرنا تھے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے کل 52 ارب روپے مختص یعنی وقف کرنا کیے گئے تھے۔ تیسرا 5 سالہ منصوبہ پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکا اور اس کی اہم وجہ جو تھی وہ 1965 کی جنگ تھی اور بیشتر شعبوں میں مقرر کردہ ہدف تک نہ جا سکا۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ کی ہیڈنگ بن سکتی ہے خشک سالی کا سامنا۔ دراصل نامساعد یعنی ناساز حالات نے ابتدا ہی سے تیسرے منصوبے کو گھیر لیا تھا۔ ابتدائی 2 سالوں میں زبردست خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا، جس سے فصلیں بری طرح متاثر ہوئیں۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ کی اگلی ہیڈنگ بن سکتی ہے دفاعی اور ترقیاتی اخراجات۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کی وجہ سے دفاعی اخراجات بڑھ گئے، جس کی وجہ سے ترقیاتی اخراجات کے لیے مجوزہ یعنی ضروری وسائل میں کمی پیدا ہو گئی۔ زرعی ترقی میں کمی ہوئی۔ مختصراً تیسرے 5 سالہ منصوبے کو صحیح معنوں میں حقیقی وسائل اور بہتر حالات میسر نہ آ سکے جو معاشی ترقی کے پروگرام کے لیے درکار تھے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ کو ایک باکس نظر آ رہا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جانتے ہیں 25 مارچ 1969 کو جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو جنرل ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم نے جنرل ایوب خان کے دور کے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے، جس میں دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ 1960 سے 1965 اور تیسرا 5 سالہ منصوبہ جو کہ 1965 سے 1970 تک کا تھا، کا مطالعہ کیا۔ آپ نے جتنے بھی اہم پوائنٹس ہیں اس کو آپ نے اچھے سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔